الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرا نام غلام دین ہے۔ میں امام مسجد تھا اور بہت کم عمر میں مجھے عہدہ مل گیا تھا۔ میری شرافت کی لوگ مثال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے چہرے پر نور برستا ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، جبکہ میں 32 سال کا ہو گیا تھا۔ میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، میں اسی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اسلام اور لوگوں کے نام کر دی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام اکرم علی تھا۔ اس کی عمر 50 سال تھی اور اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کو غسل میرے ہاتھوں سے ملے، اس لیے میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ مسجد وغیرہ میں ملتے رہتے تھے، اچھے انسان تھے۔ ان کے جانے کا سب کو ہی افسوس ہوا تھا۔ کافی امیر بھی تھے، تاجر بھی تھے، محلے کے لیے بھی بہت کچھ کرتے رہتے تھے۔ مسجد کے لیے بھی انہوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا تھا۔ لیکن جب میں ان کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھا تو میرے ساتھ اور 3-4 لوگوں نے ایسا منظر دیکھا کہ ہم لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ہم لوگ حیران رہ گئے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو کیا، سننے میں بھی نہیں آیا تھا اس شخص کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ ہم جیسے ہی اس کو غسل دینے لگے، سب سے پہلے تو گرم پانی کی بالٹی گر گئی۔ ہمیں لگا کہ غلطی ہو رہی ہے تو دوبارہ سے پانی گرم کر لیا گیا۔ اس کے بعد پانی کو دیکھا تو پانی میں کچھ گندگی گری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ صاف پانی نہیں ہے، دوبارہ صاف پانی لو اور گرم کر لو۔ بار بار کوئی نہ کوئی مسئلہ بن رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ نارمل تھا کیونکہ ایسے موقع پر ایسا ہو جاتا ہے۔ ان کے جنازے میں بہت سارے لوگ شامل ہونے کے لیے آ چکے تھے۔ تیسری دفعہ پانی آ گیا اور جب ہم نے غسل دینا شروع کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اچانک سے ان کی لاش پر بہت ساری چیونٹیوں نے حملہ کر دیا، اور یہ چیونٹیاں بھی کوئی عام چیونٹیاں نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ یہ عام چیونٹی سے سائز میں بڑی اور لال کلر کی تھی۔ یہ وہی چیونٹی تھی جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ آدم خور ہوتی ہے، یہ گوشت کو بھی نوچ نوچ کر کھا جاتی ہے۔ اگر کسی زندہ انسان کو کاٹ جائے تو اس کے لیے بھی بہت مسئلہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی زندہ انسان کی شہرک کاٹ جائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ چیونٹیاں جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، ایسے گھریلو علاقوں میں نے ان کو کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ ان چیونٹیوں کی ایک بہت بڑے جھنڈ نے لاش پر حملہ کر دیا اور پوری طرح سے لاش کو لپیٹ لیا تھا۔ لوگ اس قدر پیچھے ڈر کے ہٹ گئے، اور اگر پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا خود مر جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ اس کے بعد جیسے تیسے چیونٹیوں کو وہاں سے بھگایا گیا اور جس طرح ہو سکتا تھا جلدی جلدی میت کو دفنا دیا گیا۔ یہ بات باہر نہ کھلے اس کی پوری کوشش کی گئی، کیونکہ رشتہ داروں کے لیے تو یہ بہت ہی بری بات تھی، لیکن پھر بھی یہ بات پھیل گئی اور میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ ہوا یوں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ وہ تو ایک اچھے اور نیک انسان تھے، پھر ان کی لاش کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو، اور اب یہ جاننا میرا مقصد بن گیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، ان کی کیا روٹین تھی، اور یہ جاننا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے اب یہ ارادہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسے مرنے کے بعد ملتی ہے، کچھ اس کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ زندگی میں تو اس شخص کو کوئی سزا نہیں ملی، ہارٹ اٹیک سے مرا، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اللہ اس پر اتنا ناراض تھا؟ یہ جانے بغیر بیٹھنے والا میں نہیں تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے کسی طرح سے یہ جاننا تھا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، کیونکہ جب آپ محلے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو مرد حضرات زیادہ تر مسجد وغیرہ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور مسجدوں میں تو لوگ ویسے بھی اپنے سب سے اچھے رویے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد میں وہ نہ تو کوئی بات کرتے ہیں نہ کوئی گالی گلوچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص جس سے آپ صرف جمعے کے دن مسجد میں ملتے ہیں اس کے بارے میں آپ
کیا جانیں گے۔ یہ صدقہ خیرات تو ڈر کے مارے بھی کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں کوئی نہ کوئی تجسس ضرور تھا جس کو مجھے دور کرنا تھا، اور اسی لیے میں نے ایک طریقہ نکالا۔ ان کے گھر میں کافی بچے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیا کریں، لیکن میں اس طرح کسی کے گھر جا کر بچوں کو قرآن مجید نہیں پڑھایا کرتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ مجھے یہ کام کرنے کا شوق نہیں تھا، بس یہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، اور اکرم کی یہ آخری خواہش تھی۔ ان سے آخری دفعہ اسی موضوع پر مجھ سے بات ہوئی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ان کی آخری خواہش ہو نہ ہو، اگر آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو تو کوئی دکھ ہی نہیں تھا، جیسے وہ لوگ بالکل نارمل سے تھے، جبکہ اس بات کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ خیر میں نے بچوں کو پڑھانے کا ذمہ لے لیا۔ 5 بچے تھے، جس میں سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ سب کی عمر 16 سال سے کم ہی تھی، گویا کہ ان کی عمر میں صرف 1 سال کا وقفہ تھا۔ اس گھر میں اکرم کا ایک بیٹا روتا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب طرح کا انسان تھا۔ ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اپنا غصہ دوسروں پر نکالتا رہتا۔ اکرم صاحب کی 2 بیویاں بھی تھیں، ایک بہت ہی بوڑھی اور ایک بالکل نوجوان 16-17 سال کی تھی، جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، وہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی۔ بچے نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کر دی تو میں نے اسے ہلکا سا تھپڑ مارا، لیکن وہ دوسرا تھپڑ کھانے سے پہلے ہی بری طرح سے رونے لگا۔ اس نے کہا مارنا نہیں، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اس نے اتنی شدت سے رونا شروع کر دیا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے تو اب اسے ہلکا سا تھپڑ لگایا تھا، کیونکہ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو اتنا تو استاد وغیرہ مار ہی دیتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں اور نہیں ماروں گا، تم اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابا مجھے بھی ایسے مارا کرتے تھے، بہت بری طرح مارتے تھے، مار کر ایک دفعہ انہوں نے میری ٹانگ توڑ ڈالی، اور اس نے مجھے اپنی ٹانگ دکھائی جس پر آپریشن ہوا تھا۔ شاید اس کی ٹانگ میں پلیٹ ڈال کر اس کی ٹانگ کو چوڑا کیا گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ چھوٹے سے بچے کو اتنا مارتے تھے اکرم صاحب، ایسا بھی اس نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ تم نے اکرم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں باہر کھیل رہا تھا اور کافی دیر سے گھر واپس نہیں آیا تھا، کہ یہ تو ایسی کوئی بات نہیں جس پر اتنا مارا جائے، وہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کو۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی اکرم صاحب کے کردار میں۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو وہ برآمدے میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ آج کا سبق ضائع نہیں کرنا، اسی لیے میں پڑھا کر جاؤں گا، ویسے بھی اس بارش میں گھر سے نہیں جا سکتا۔ سردیوں کی بارش تھی، میں پورا ہی بھیگ جاتا اور بیمار پڑ جاتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ برآمدے میں بیٹھ جائیں۔ برآمدے میں بیٹھا تو اندر گھر والوں کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑ رہی تھی۔ جس کی عمر کم تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اب تو میری جان چھوڑ دو، اتنا ظلم ہوا مجھ پر اس گھر میں، پھر بھی تم لوگوں میں سے کسی نے نہیں روکا، اب تو معاف کر دو۔ اور ماں تجھے میرا کوئی احساس نہیں ہے؟ اور میں حیران رہ گیا، کیونکہ سارے محلے میں تو یہ پتا تھا کہ یہ چھوٹی عمر کی لڑکی اکرم صاحب کی بیوی ہے، لیکن یہ اس کو ماں کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے بچوں سے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ جو 2 چھوٹی بچیاں تھیں انہوں نے کہا کہ وہ ہماری ماما ہیں، 3 بیٹیوں کی ماما، شاید وہ دوسری عورت تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کس قسم کی بات ہے، وہ اپنی سوتن کو اپنی ماں کیوں کہے گی؟ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس عورت کو دور سے دیکھا، اس کی عمر کم سے کم 19 یا 20 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہر ایک بہت سے بھیانک نشان بنا ہوا تھا، جسے کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، اور اس کا چہرہ جلا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دبلی پتلی تھی، لیکن اس نشان نے اس کی ساری خوبصورتی ختم کر دی۔ اس نے مجھے دور سے دیکھا اور شاید تار سے کپڑے اٹھانے کے لیے آئی تھی اور بھول گئی تھی کہ میں صحن میں بیٹھا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اندر گئی تو اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگی، کوئی اسے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی تجھے باہر جانے کی۔ میں یہ سن کر بری طرح ڈر گیا اور میں نے کہا آج نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اکرم صاحب کا بیٹا اس لڑکی کو مار رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ سوتیلی ماں بھی ماں ہوتی ہے، تم اس لڑکی کو مار رہے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میری ماں نہیں بلکہ وہ مصیبت ہے جس کا وہ پٹارا ہے، جس نے ہمارے ماں باپ کو خراب کر دیا اور جس کی وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس گھر میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، یہی مصیبت کی جڑ ہے۔
میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور کہا مولوی صاحب آپ ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والے ہوتے کون ہیں اور آئندہ آپ یہاں پر بچوں کے پڑھانے کے لیے ہی آئیں گے۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور مجھے شک پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے اور اس کا تعلق اس لڑکی کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن جب وہ بچے اسکول جا رہے تھے، جب میں نے ان کے ہاتھ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا کہ سیدھے جا کر اپنی امی کو دینا، یہ ایک چھوٹا سا خط لکھا ہوا تھا جس میں میں نے لکھا تھا کہ میں اب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا نمبر بھی لکھ دیجیے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پاس موبائل ہو، لیکن اگلے دن جواب آیا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن میں بازار میں آپ کو کس طرح سے ملا سکتی ہوں۔ بازار آنے کے بہانے پھر ہماری بازار میں ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اسے بھی مدد کی سخت ضرورت ہے کہ بازار کا بہانہ کر کے گھر سے باہر جا چکی تھی۔ میں اس کو اپنے ساتھ ایک پارک میں لے آیا۔ اس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو اور میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، لیکن اپنی بچیوں کا خیال آتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا اکرم سے کیا رشتہ تھا، اور پھر اس نے جو مجھے بات بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے، لیکن وہ میرے ساتھ جسمانی تعلقات بناتے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو ساتھ جو مرضی کروں، کوئی کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا۔ بھائی نے پہلے روکنے کی کوشش کی، پھر امی نے بھی روکنے کی کوشش کی، اس کے بعد امی اور میرے بھائی میں بھی میرے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود اس تعلق سے خوش ہے، اس لیے تو خود نہیں روکتے۔ اتنا شرم ہے تجھ میں تو خودکشی کیوں نہیں کر لیتی؟ لیکن مجھے اپنی اولاد کا خیال تھا کہ وہ جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سو سکتا ہے وہ کل کو اپنی نواسی کے ساتھ بھی سو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا ضمیر چلا چلا کر مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں اتنے برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی لاش کے ساتھ یہ ہوا تھا اور ابھی بھی قبرستان سے بو آ رہی تھی کہ جب سے اکرم کو دفنایا گیا تب سے پورے قبرستان سے بو آ رہی تھی کہ یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی خاندانی سیاسی عورت نہیں تھی جو کہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، تم اپنی بچیوں کو لے کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا، یہ تمہارا بنیادی حق ہے۔ میں نے اس صورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کے بعد گھر والوں نے خوشی خوشی اسے نکال دیا کیونکہ وہ اس سے ویسے بھی تنگ آ چکے تھے۔ اب وہ میری بیوی ہے، وہ دونوں ہی میری بچیاں ہیں، میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا۔ شاید اسی لیے ابھی تک میں نے شادی نہیں کی، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ کروانا تھا۔ لیکن یہ سوچ کر آج بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ جس انسان کے ساتھ دنیا میں سب کچھ ہوا، آخرت میں بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔